آج سینئر صحافی متی اللہ جان کو اسلام آباد کے سیکٹر G6 سے درجنوں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ اسلام آباد ماڈل سکول فار گرلز میں نصب CCTV کیمرہ سے ملنے والی فوٹیج کے مطابق وہ سکول کے باہر سکول میں بطور ٹیچر کام کرنے والی اپنی اہلیہ کا انتظار کر رہے تھے کہ جب درجنوں نامعلوم افراد جس میں کئی اسلحے سے لیس باوردی اہلکار جو کہ پولیس ہی کی روٹر والی گاڑی میں سوار تھے نے صحافی کو زبردستی گاڑی میں ڈالتے ہوئے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس اغوا کی واردات کے دوران اپنا موبائل فون اسکول کے اندر پھینکا تو ایک باوردی اہلکار نے ہی اسکول کی ایک ٹیچر سے وہ واپس لے لیا۔ ان کی اہلیہ نے پولیس کو واقعے سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اور ان کے بیٹے نے اپنے والد کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ فوری طور پر ان کے والد کو بازیاب کروایا جائے اور اس واقعے کے ذمہ داران سے پوچھا بھی جائے، جبکہ متی اللہ جان کے چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ہی تھے جبکہ ان کی بھابھی نے ان کو واقعے کی اطلاع دی۔ آج دن کو مجھے ہائی کورٹ میں تھا، محسن اختر کیانی صاحب اور فیاض احمد انجم جندران صاحب کی عدالت میں میرا کیس تھا، کرمنل اپیل میں نے پیش ہونا تھا۔ اس سے کوئی تقریباً 10:39 پہ مجھے فون کال آئی ہے 0323 909 3211 نمبر سے، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں کراچی سے کوئی فلاں سید بادشاہ بول رہا ہوں اور آپ کے بڑے بھائی سے اس نے کچھ اس قسم سے بات کی کہ کوئی صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے محترم ہیں، وہ ان کا نمبر مانگ رہے ہیں اور تو ان کا نمبر دے دیں۔ میں نے انہیں نمبر SMS کیا ہے 10:39 پر 034585555919، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب ان سے کیونکہ ٹیلی فون پہ کافی دیر بات ہوئی تو لازمی بات ہے شاید میری لوکیشن کو انہوں نے ٹریس کیا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہائی کورٹ میں موجود تھا، آج کیس فکس تھا۔ مجھے متی اللہ جان کی وائف کی فون آئی تو میں نے جب باہر نکل کے میں نے جب ان کی فون سنی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ متی اللہ جان صاحب کی گاڑی جو ہے میرے اسکول کے باہر کھڑی ہے، اس کے شیشے کھلے ہوئے تھے اور ایک موبائل گاڑی میں پڑا تھا، اور ایک موبائل اس طرح تھا کہ کسی نے اندر پھینکا، دروازے سے اندر پھینکا، گیٹ کے ہمارے اسکول کے دروازے سے اندر۔ متی اللہ جان پر اس سے پہلے بھی کئی بار نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ ہو چکا ہے۔ ستمبر 2017 میں اسلام آباد کے علاقے 12 کوہوں میں ان کی گاڑی پر پتھر مارا، اور اس سے چند سال پہلے بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی نے وائس PK.net سے بات کرتے ہوئے واقعے کی شدید مذمت کی۔ یہ تو مطلب کنڈیمیبل ہے، اتنا ایکٹیو اور مطلب وائس تھی، مطلب بہت بڑی وائس تھی اور بریولی جو ہے نا وہ کرٹیسزم کرتا تھا، تو اس کے ساتھ اس طرح کی جو حرکت ہے وہ قابل مذمت ہے، اور ہم ابھی کنسلٹ کر رہے ہیں PFUJ اس پہ سخت اور شدید رد عمل دے گی۔ میرا خیال ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو مطلب پیشی تھی، وہ تو پیش ہو جاتے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم نے کنٹیسٹ کروں گا، مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کو، یہ جو سو موٹو لیا ہے چیف جسٹس نے، وہ تو کنٹیسٹ کرنے کا کہہ رہے تھے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی تو انیشل رپورٹس ہیں نا، یہ بس وہی سیکوینس ہے کہ کرٹیسزم برداشت نہیں ہوتا، PTI حکومت کے سب سے بڑے کرٹیک تھے وہ، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی سیکیورٹی اور ان کی سیفٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے، اور حکومت نے جو ہے نا وہ اس کا جواب دینا ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ پوری ایفرٹس کرنی چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے نا بازیاب کرے۔ یہ تو پچھلے 5 سال سے ہو رہا ہے، اس سے پہلے کتنوں کو لے گئے ہیں، حامد میر کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے اور بہت سارے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، مطلب سندھ کے اندر انٹیریئر میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح ٹرائبل ایریا میں جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک مطلب آن سلاٹ ہے جو مطلب فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کی کو دبانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں مختلف قوتوں کی طرف سے، اس کے خلاف جو ہے نا یہ سارا ری ایکشن ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساکی نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ نہایت خوفناک صورتحال ہے، معاشرے میں جبر و استبداد کی یعنی گہرے بادل چھا رہے ہیں، اور
यूं लगता है कि यहाँ अपनी राय का इजहार करने पर मुकम्मल पाबंदी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के कैबिनेट हमारे हैं, सैयद कलवे शाह साहब, उनको नोटिस किया हुआ है। अभी उनसे राब्ता करते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं और कल कैसे करना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक ने भी सहाफ़ी की बाजियाबी का मुतालबा किया है। मैं समझता हूँ कि नहायत ही काबिल मज़म्मत बात है और ये फौरी तौर पर हुकूमत को ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो बाजियाब हों। और ये चूँकि अदालत ने भी उन्हें एक सुओ मोटो भी जारी किया हुआ था और फिर उनके ख़िलाफ़ एक हतक अदालत का भी एक दरख्वास्त दायर हुई थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर उन्होंने किसी को तलब किया हुआ है तो वो इस मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत करें और उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। हम समझते हैं कि इस तरह से बग़ैर किसी चार्ज के, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी जो वजह के, सिर्फ महज इस बात पर कि कोई किसी की बात का अंदाज़ आपको पसंद नहीं है, किसी की बात आप पर आपको तनकीद उसकी बर्दाश्त नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही एक गलत तर्ज़ फ़िक्र है और तर्ज़ अमल है और इसकी हम समझते हैं कि इसका तदारुक होना चाहिए और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए और उनको बाजियाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मतीउल्लाह जान ने आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद की, जबकि ये भी कह दिया कि उनको अगवा नहीं गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनकी रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। आज जो गिरफ्तारी हुई है मतीउल्लाह जान साहब की, उसकी भी हम सारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मज़म्मत करती है। नहीं, ये अब वीडियो आ गई है तो पुलिस लिख दी। पुलिस की कस्टडी में उनको लिया गया है, जैसा कि आप दोस्त कंफर्म कर रहे हैं। जो इस वक्त किरदार मीडिया अदा कर रहा है और जिस तरह मीडिया में आवाजें बुलंद हो रही हैं इस हुकूमत के खिलाफ, 2 साल में जिस तरह काया पलटी है कि ऐसी आवाजें जो कल तक इनकी हमायती थी, आज वो इनके सबसे बड़े क्रिटिक्स बन गए हैं। मतीउल्लाह ने मीडिया और सहाफत की आज़ादी के लिए पहले भी बात की और आज भी कर रहा था और मेरा ख्याल है कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी तौहीन अदालत के मुकदमे में। इस मौके पे उनको कस्टडी में लेना, उनकी आवाज़ को, सहाफत की आवाज़ को खामोश करने की एक अटेम्प्ट है जो नाकाम होगी। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कल सुबह 11:30 बजे IG इस्लामाबाद से कमेटी को हंगामी बुनियादों पर सहाफ़ी की जबरी गुमशुदगी के मुतल्लिक आगाह करने की दरख्वास्त दी है। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फ्रीडम नेटवर्क, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफ़ती बरादरी, सियासतदान, सिविल सोसाइटी और दीगर लोगों ने मतीउल्लाह जान की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी किया है। इस सूरत हाल से ये तासुर मिलता है कि जिसने भी उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया वो मतीउल्लाह जान की तनकीदी सहाफ़त, तज्जिया और आवाज़ बुलंद करने पर सख्त बरहम थे, क्योंकि इससे कबल उनको कई निजी चैनल से बैरूनी दबाव की वजह से नौकरी से फारिग किए जाने का दावा भी किया जा चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मतीउल्लाह जान को तौहीन अदालत के मामले पर सुओ मोटो केस में तलब कर रखा है, मगर अब देखना ये होगा कि क्या आला अदालत उनकी जबरी गुमशुदगी का नोटिस भी लेती है या नहीं। हैदर कलीम, voicepk.net, लाहौर।